الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئما ایک نظر کن سوئما ایک نظر کن سوئما. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراد خلید کرم کشا. بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے مراب اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا خذ یدی سہل لنا اشکالنا خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم اور آپ واقف ہیں، گزشتہ ہفتے ہماری اور آپ کی گفتگو شراب کے موضوع پر ہو رہی تھی. یعنی جب شراب مذہب اسلام میں جائز تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو یہ فرمایا کہ شراب میں کوئی فائدہ مسلمانوں کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں رکھی ہے. اس کے بعد جب حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی رب سے یہ دعا فرمائی کہ شراب کے تعلق سے کوئی واضح حکم نافذ ہو جائے، نازل ہو جائے
تب سدرا کے مکی حضرت جبرائیل امین اس آیت کو لے کر آئے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور وہ تیر جس سے فال نکالے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے برے عملوں میں سے ہیں. وہ آیت جس کی بات گزشتہ ہفتے ہوئی تھی اس پر بھی مکمل بات نہ ہو سکی تھی، مگر اگر اسی پر بات کی جائے کہ شراب میں ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے تو آج کا بھی وقت ختم ہو جائے گا. اسی لیے آج ہم شراب کی حرمت پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، اس میں جوا، بت اور فان نکالنے والوں کا بھی تذکرہ ہے، مگر ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے نشہ آور چیز کے تعلق سے، تو ہم نشہ کی بات کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ آیت کی انداز بیاں پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس شراب کو نافذ کر رہا ہے یا اس کے حکم کے حرام ہونے کو نافذ کر رہا ہے تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے مخاطب ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، آپ اور ہمیں ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے رب پر، اپنے خدا پر، اپنے نبی پر ایمان لا چکے ہو، حشر کو، قیامت کو مان چکے ہو، اب تمہارے لیے شراب کو حرام کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقصانات کا تذکرہ فرمایا تھا، مگر جب واضح حکم نافذ فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، شراب جو ہے یہ شیطان کے برے عملوں میں سے ایک عمل ہے. آپ اندازہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے شیطان کے برے عملوں میں سے ایک عمل. آپ اور ہم سوچیں، اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ شیطان کا کوئی عمل ہوگا جو اچھا ہوگا. کیا شیطان کوئی اچھا عمل کرتا ہے؟ کیا شیطان نماز پڑھتا ہے؟ کیا شیطان روزہ رکھتا ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ یا کسی بندے خدا کو شیطان نماز پڑھنے کے لیے ابھارتا ہے؟ نہیں ابھارتا. یا تو زناکاری پر ابھارتا ہے، یا برے فعل پر ابھارتا ہے، یا جوئے پر ابھارتا ہے، یا چوری، زناکاری، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی برے عمل ہیں ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے شیطان ابھارتا ہے. یعنی کہ شیطان جتنے بھی عمل کرتا ہے وہ سارے کے سارے برے ہیں. مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم مجھ پر ایمان لا چکے ہو اب یہ سمجھ جاؤ کہ شراب یا نشہ یہ شیطان کے برے عملوں میں سے ایک عمل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نشہ آور چیزوں سے ہمارا اور آپ کا بچنا بے حد ضروری ہے. اس سے ہم اور آپ تعلق نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ آگے بڑھیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اسی پر وضاحت کرتے چلے جائیں. آئیں آگے کی بات سنیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں ایک بوند شراب گر جائے اور وہاں پر مینار تعمیر کیا جائے اور مجھ سے کوئی کہے کہ علی اس پر چڑھ کر اذان دے دو، علی اس پر چڑھ کر اذان نہیں دے سکتا. یہ ہے شراب کی حرمت. اللہ اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کسی دریا میں شراب گر جائے اور پھر وہاں کا پانی سوکھ جائے اور وہاں پر گھاس اگائے اور کوئی مجھ سے کہے کہ تم اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو وہاں لے جا کر چراؤ، میں اپنے اونٹوں کو، اپنے جانوروں کو اس گھاس میں نہیں چرا سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے شراب کی حرمت. یہ ہے شراب.
مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج امت مسلمہ کے تعلق سے جو جلسے ہو رہے ہیں، جو اجتماع ہو رہے ہیں، ان میں صرف اسی بات کا تذکرہ ہے۔ آج امت مسلمہ میں ہمارے نوجوان بھائی اسی لت میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نوجوان بھائی کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی دوست کے کہنے میں آ کر شراب کے اڈے میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے نوجوان بھائی کچھ لمحوں کے لذت کو پانے کے لیے، کچھ وقت میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس اڈے میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد کرو اپنے نبی کی زندگی کو، یاد کرو اپنے بزرگوں کی زندگی کو۔ اللہ اکبر، آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے، آپ تک شریعت کو پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفوں کا انہوں نے سامنا کیا تھا۔ اللہ اکبر، مگر یہ وہ جو شراب ہے، اس شراب میں کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جا کر دیکھو کسی گھر میں جب اس کسی کا نوجوان بیٹا شراب پی رہا ہوتا ہے اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، اللہ اکبر، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، باپ بھی خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آتے ہیں مولانا کے پاس یا آتے ہیں کسی دعا تعویذ والے کے پاس، حضرت مجھے تعویذ دے دیجئے، میرے بیٹے کو یہ عادت لگ گئی ہے، میرا بیٹا نشہ خور بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ گانجا پینے لگ گیا ہے، وہ شراب پینے لگ گیا ہے، دن رات زنا کے اڈے میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کمائی کرتا ہے مگر گھر میں لا کر نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جب آپ کے والد نے، جب آپ کی ماں نے آپ کی پرورش کی تھی تو کیا یہی سوچا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے گا اور جوان ہونے کے بعد پھر ہمیں بھول جائے گا، ہمیں بھول جائے گا، ہمیں فراموش کر دے گا؟ اللہ اکبر، آپ کے باپ نے، آپ کے والد نے اپنی جوانی کو صرف یہ سوچ کر کھپایا تھا، اپنی جوانی میں اپنی ساری زندگی کو اسی لیے آپ پر برباد کر دیا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا بیٹا بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اللہ اکبر، یہی سوچ کر آپ کی پرورش کی، انہوں نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے جس کپڑے پر انگلی لگا دی وہ کپڑا آپ کے لے کر آپ کے والد نے لا کر دیا، جس گاڑی پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، جس کھلونے پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، وہ کھلونا آپ کے باپ نے خرید کر آپ کو دیا۔ اللہ اکبر، کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، بڑا ہونے کے بعد میرا دیکھ بھال کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہو گئی دنیاوی باتیں، اور کتنی برائیاں میں آپ سے گناؤں۔ اللہ اکبر، ہزاروں برائیاں ہیں، ہزاروں خرابیاں ہیں، ہزاروں خامیاں، میں کون سی آپ کے سامنے بیان کروں؟ یہ دنیا کی برائی ہے، آخرت کے بارے میں بات کریں۔ اللہ اکبر، آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب شرابی دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں رکھا جاتا ہے، اور جب گھر والے واپس چلے آتے ہیں، اللہ اکبر، اس شرابی کے منہ کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میت کے منہ کو قبلے کے طرف کیا جاتا ہے، اور جب گھر والے واپس آ جاتے ہیں اس کے منہ کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ شرابی کے منہ کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، قبلے کی طرف نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ عذاب کی شروعات ہے جو قبر سے ہوتی ہے۔ دنیا میں برائی، دنیا میں بدنامی، دنیا میں یہ ذلت کی زندگی یہ تو تھی ہی تھی، مگر جب آپ کی روح نکلتی ہے یا کسی شرابی کی روح نکل جاتی ہے، اس کی شروعات قبر سے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، قبر سے آغاز ہو جاتا ہے عذاب کے لیے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو، بے شک شراب، یعنی کہ جب آپ نے یقین کر لیا، جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہمیں حشر میں جانا ہے، ہمارا بھروسہ ہو چکا، یقین کرنے کے بعد ہی آپ اور ہم ایمان والے بنتے ہیں کہ خدا کے سامنے جانا ہے، حشر ہونا ہے، کتاب کا حساب و کتاب ہونا ہے، تب آپ ایمان والے بنتے ہیں۔ اور جب آپ شراب پیتے ہیں پھر آپ کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی قبر سے اٹھے گا، اللہ اکبر، اس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیا جائے گا، اس کا چہرہ
سور کا بنا دیا جائے گا، سور کا، کتے کا، بندر کے شکل میں اس کے چہرے کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ جب گھسیٹتا ہوا خدا کی بارگاہ میں آ رہا ہوگا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ رحمت عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنہیں اگر ہمیں کاٹا چبھ جاتا ہے، حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے اپنے حبیب کو مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں جنہیں ہمارے مشقت میں پڑ جانے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ نبی فرماتے ہیں جب شرابی قبر سے اٹھے گا، کتے کی شکل میں ہوگا یا بندر کی شکل میں ہوگا یا خنزیر کی شکل میں ہوگا، یہیں تک محدود نہیں، آنکھوں سے، منہ سے، ناک سے، کان سے خون بہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آگے فرماتے ہیں کہ وہ آلات، وہ برتن، وہ گلاس، وہ کپ جس میں شرابی نے شراب پیا ہوگا، وہ سارے برتن اس کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ، ساری چیزیں، سارے آلات، سارے گلاس، کپ وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں شراب پینے میں، وہ ساری چیزیں آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جو خرابی ہے تو ہے، دنیا میں جو برائی ہے تو ہے، دنیا میں جو بے عزتی ہوتی ہے، آپ کی آنے والی نسل، ہماری آنے والی نسل جو تباہ ہوتی ہے، مگر مرنے کے بعد بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بچو ایسے دوستوں سے، بچو ایسے یاروں سے جو آپ کو زنا کے اڈے پہ لے کر جائے، بچو ایسے دوستوں سے جو کہے کہ چلو 31 آ چکا ہے، 31 کا موقع آ رہا ہے، 31 میں جائیں گے، ایک رات کی تو بات ہے، ایک دن کی تو بات ہے، ایک شب کی تو بات ہے، آج ہم بیئر پی لیں گے، آج ہم عیش میں زندگی گزار لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کون سی باتیں آپ سے چھپ رہی ہے، کون سی باتیں ہم سے چھپ رہی ہے؟ ہم کیا نہیں دیکھ رہے؟ کوئی لڑکا ہے، 2-3 لڑکے بیٹھے ہوئے گاڑی میں، 2-3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی گاڑی میں، پورے نشے میں گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ اکبر، 200 کی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے، 300 کی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، سامنے والی گاڑی آتی ہے ٹھوک کر چلی جاتی ہے، اور تینوں کے تینوں جگہ پر ختم ہو جاتے ہیں، 5 لوگ ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، فنار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کونین نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی بندہ مومن شراب پی رہا ہوتا ہے، شراب پینے کے درمیان جب وہ نشے میں ہوتا ہے، ایمان اس کے اوپر سے زائل ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہ جاتا۔ پتہ یہ چلا جب کوئی نشے میں مرتا ہے یقیناً وہ کافر ہو کر مر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے 31 کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے وقتوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نائٹ کلبوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے شراب کے اڈے میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں زندگی بھی تباہ ہو رہی ہو، جہاں ہمارے دن بھی تباہ ہو رہے ہوں، جہاں ہماری شریعت بھی تباہ ہو رہی ہو، جہاں ہمارے ماں باپ کی عزتیں نیلام ہو رہی ہوں، جہاں جانے کی وجہ سے آپ کی اور ہماری عزت بیکار ہو رہی ہو۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کسی کا بیٹا اگر نشے میں دھت رہتا ہے، گلی کوچوں میں پڑا رہتا ہے، اس کے ماں باپ کو لوگ کہتے ہیں کیسی تربیت کی ہے اس نے، کیا سکھایا ہے اپنے بیٹے کو، کیا بتایا ہے اپنے بیٹے کو؟ اگر اچھی تربیت کیا ہوتا اس کا بیٹا آج نالے میں نہیں پڑا ہوتا، اس کا بیٹا نالے میں نہیں رہتا، اس کا بیٹا کہیں نماز پڑھ رہا ہوتا، کہیں زکوٰۃ دیتا ہوتا، اچھا کام کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، آپ کے والدین کے نام بھی خراب ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ برے کام کر رہے ہیں اور بری چیز سے توبہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت بھی ہے۔ اللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کس عذاب کا تذکرہ کیا جائے، کون سے عذاب کے تذکرے کیے جائیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی پکڑ، مگر اللہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ آپ اور ہم جب توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے ایک مرتبہ جلسے میں تذکرہ کیا، شراب سے توبہ کر لو، شراب سے توبہ کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضور آپ نے آج جو تذکرہ کیا شراب کے تعلق سے میرا دل رو رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کیا کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری ماں انتظار کرتی تھی مگر اب وہ بھی نا امید ہو چکی ہے کہ میرا بیٹا کہیں نالے میں پڑا ہوگا، انتظار کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ میری بیوی میری اہلیہ بھی کچھ دنوں تک انتظار کی مگر اب وہ بھی نا امید ہو چکی ہے۔ میرے بچے وہ بھی نا امید ہو چکے ہیں کہ ابا آئیں گے گھر پر، اتنے نشہ کے عادی ہو چکے ہیں، اب وہ نا امید ہو چکے، اب نہیں آئیں گے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نہ تمہاری ماں انتظار کرتی ہے، نہ تمہارے والد انتظار کرتے ہیں، نہ تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہے، نہ تمہارے بچے انتظار کر رہے ہیں، مگر تمہارا خدا تمہارا رب وہ آج بھی انتظار کر رہا ہے، تم توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ وہ شخص دوڑتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا جاتا ہے مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، گر گراتا ہے، سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اے پروردگار عالم میں آج تیرے دربار میں آ گیا ہوں، آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، 40 سال تک میں نے گناہ کیے ہیں، 40 سال تک میں نے شراب پیے ہیں، 40 سال تک میں نے زناکاری کی ہے، مگر اے پروردگار عالم کیا میں توبہ کروں گا تو میری توبہ قبول فرما لے گا؟ کیا تو میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ کیا تو میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ کیا تو میری غلطیاں معاف فرما دے گا؟ اللہ اکبر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، مسجد کے ہر گوشے سے آواز آتی ہے، اے بندے جب سے تم نے توبہ کر لیا ہے، توبہ کی نیت کر لی ہے، تم نے جب توبہ کر لیا ہے تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بچو ٹھٹی فس جیسی نائٹ کلبوں سے، جیسی شبوں سے، ایسے گناہ کے اڈوں سے یہ لوگ ہمیں اور آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں مگر پھر بھی ان کے مکر میں، ان کے فریب میں آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، باتیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، قصے بہت ہیں، کہانیاں بہت ہیں، شواہد بہت ہیں، مگر وقت کم ہے۔ صرف وقت ابھی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی بات نہیں کر رہا، ہماری اور آپ کی زندگی کے لمحات بہت کم ہیں۔ آدمی سوچتا ہے جب 60 سال 65 سال 70 سال ہو جائے گی میری عمر میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں جانتا کوئی نفس کل بارش کب ہوگی، نہیں جانتا کوئی نفس وہ کہاں مرے گا، یعنی کہ کب اور کہاں مرے گا، وہ کل کیا کھائے گا اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کے نوجوانوں کو ہم اور آپ مرتے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں لرزتا، ہمارا کلیجہ نہیں لرزتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اگر آپ ایسے دوستوں میں رہیں گے جو نائٹ کلبوں میں جاتا ہوگا، جو شبے کیا کہتے ہیں کہ اس کو عیاشی کی شب مناتا ہوگا، اگر ایسے دوست رکھیں گے آپ کبھی ساتھ میں جائیں گے، چلو میں جاؤں گا نہیں پیوں گا، مگر ایک بار پھر دوسری بار پھر تیسری بار، ایسے شیطان کے واقعات بھی تھے مگر وقت ختم ہو چکا ہے، تو شیطان آپ کو ابھارے گا، پہلی بار نہیں پئیں گے دوسری بار پئیں گے، اگر دوسری بار تھوڑی پئیں گے تیسری بار زیادہ پئیں گے، اس طرح سے آپ کو ہمیں عادت لگ جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور رہی بات نئے سال کے مبارکباد دینے کی، تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ و تسلیم پر ہمارا ایمان ہے، مگر 25 تاریخ کو جو ان کی ولادت برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے، قسم جسے کہتے ہیں یہ لوگ، یہ منانا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ خدا کا بیٹا ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، ویسے بھی ہم ولادت نہیں منائیں گے ان کی، تو یہ بالکل نہیں منانا چاہیے۔ اگر کوئی جائز سمجھ کر منائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ رہی بات نیو ایئر کی، آپ آئندہ سال کے آنے کی مبارکباد دے سکتے ہیں، یہ سوچ کر، یہ خیال رکھ کر، اے اللہ میرا یہ سال برا گزرا ہے، نماز چھوٹ جاتی تھی، جمعہ چھوٹ جاتا تھا،
اے اللہ میں نیت کرتا ہوں، اور جسے آپ خوشخبری دے رہے ہو، نیا سال کے لیے مبارکباد دے رہے ہو، یہ نیت رکھو دل میں، آج سے پہلے اس سال جو گزرا ہے میرا یہ 22، اس میں نے برائی بہت کی ہے، بہت گناہ کیے ہیں، اے پروردگار عالم میں نیت کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے آنے والے سال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز نہیں چھوڑوں گا، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جوئے کے اڈے پر نہیں جاؤں گا، زناکاری کے اڈے پر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں اور کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری آپ کی سب کی خطاؤں کو معاف عطا فرمائے، ہمارے نوجوان نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب کی سیر چمن پھول چونے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات وضو کر رہے ہیں میری گزارش ہے ذرا تیزی سے وضو کریں، اور آگے کی جگہ اگر کہیں خالی ہوگی آپ لوگ آگے کی جگہوں کو پورا کر لیں، جگہ کم ہے، وضو خانے میں بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرما لیں۔